بعض اوقات ایک عمل چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہوتے ہیں. انسانی عقل وہاں نہیں پہنچ پاتی. انسانی نظر میں وہ نیک عمل اس کو چھوٹا لگتا ہے، لیکن قرآن و حدیث میں اس چھوٹے عمل کے اوپر جو انعامات ہے اور کرنے والے کے اوپر اللہ کی طرف سے جو نوازشیں ہیں وہ تصور سے باہر ہیں. ان میں سے ایک عمل عفو درگزر. کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیں، انتقام نہ لے اس سے، دل میں اس کے لیے کوئی رنجش نہ رکھے، اللہ کے لیے اس کو معاف کرے اور اس سے درگزر کرے. یہ ایک ایسا عمل ہے کہ قرآن کریم میں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے اوپر جو انعامات ہیں آپ حیران ہو جائیں. آپ جانتے ہیں انسانی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں. کوئی طبیعت کا بہت کمزور ہوتا ہے، اس کو گلہ بہت جلدی آتا ہے، اس سے غلطیاں ہوں گی، خطائیں ہوں گی. آپ ان کی کمزوری کے دیکھیں کہ یہ دماغی کمزور ہے، جسمانی کمزور ہے، مالی کمزور ہے. اس کو دیکھ کر آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کریں اور یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام العفو ہے، معاف کرنے والا ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیے اللہ رب العالمین چاہتے بھی ہیں کہ ان کے جتنے بھی نام ہیں نا صفاتی، ان کے اثرات بندوں میں بھی ظاہر ہو جائے. جیسے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے بندوں، قرآن شریف بڑا پڑا ہے، عفو غفور، عفو غفور، معاف کرنے والا، بخشنے والا. رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے بھی بندوں کو معاف کیا کریں. معافی اللہ کو پسند ہے، چاہتے بھی ہیں کہ بندے بھی معاف کریں. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس کو سوچے کہ یہ اللہ کی صفت ہے اور میرے اندر اس کا کچھ نہ کچھ ظہور ہونا چاہیے. اور جو انعامات اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے اوپر مقرر فرمائے ہیں ان کا تصور کیا کریں. میرے نزدیک سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے سے محبت فرماتے ہیں. بہت بڑی بات ہے. دیکھیے میں دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں اپنے لیے اور آپ بھی چاہتے ہوں گے کہ اللہ ہم سے محبت کرے، اللہ ہم سے محبت کرے. ہمارے بزرگ ہیں مولانا شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ دعا فرماتے تھے اللہ اپنی محبت کا ذرہ نصیب فرما. تھوڑی سی وہ محبت کہ اللہ اگر ہمیں مل جائے آپ کی بہت بڑی بات ہے. محبت کا ذرہ اور ذرے کا ذرہ ہمیں نصیب فرما. تو یہ ایک ایسا عمل ہے کسی کو معاف کرنا، اس سے درگزر کرنا، کہ اس عمل پہ اللہ تعالیٰ اس انسان سے محبت فرماتے ہیں. قرآن سے ثابت ہے. اللہ فرماتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. لمبی آیات تفصیل طلب ہے. اللہ فرماتے ہیں غصہ پینے والے اور انسانوں کو معاف کرنے والے. اللہ فرماتے ہیں نیک لوگ وہ ہیں جن کے لیے میں نے جنت تیار کی ہے، وہ غصہ پینے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. اللہ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. محسن یہاں معاف کرنے والوں کے معنی میں.
نیکوکار میں جو لوگوں کو معاف فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان سے محبت ہے۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں فاعف عنہم واصفح ان اللہ یحب المحسنین۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو معاف کرو اور ان سے درگزر کرو، کیونکہ میں معاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ معاف کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ بظاہر تو عمل چھوٹا ہے، لیکن اس کے اوپر کتنا بڑا انعام مل رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے ایک سند مل رہی ہے محبت کی، کہ جو انسانوں کو معاف کرے۔ اللہ دوسرا بڑا انعام جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے انسان کی مغفرت فرماتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سورۃ النور وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں چاہیے یہ معاف کرے، درگزر کر لے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کیا تم نہیں چاہتے کہ میں تم کو معاف کروں؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ میں تمہیں معاف کروں؟ واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والے مہربان۔ صاف لفظوں میں معاف کرو گے، درگزر کرو گے، خدا تمہیں معاف کرے گا۔ جب تم کسی اور کو معاف کرو گے، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ ایک اور انعام قرآن شریف میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ جب انسان کسی کو معاف کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس کا اجر میرے ذمہ ہے۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے کسی کو معاف کیا، معاف تو وہ کرتے جس پر ظلم ہو گیا نا۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں اسی قسم کا مضمون ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ۔ اللہ فرماتے ہیں نیکی اور برائی برابر نہیں، کہاں نیکیوں کہاں برائی۔ ادفع باللتی احسن، اللہ فرماتے ہیں برائی کو دفع کرو بلائی کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی تمہارے ساتھ بلائی کرے، برائی کرے تو تم بلائی کیا کرو۔ یا اللہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک فائدہ اللہ بیان کرے۔ اول تو ہمیں حکم ہے ادفع باللتی ہی احسن، امر کا صیغہ ہے۔ جو تمہارے ساتھ برائی کرے، ظلم کرے، تو ظلم کا بدلہ ظلم سے آپ نہ لیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں اس کے ساتھ احسان کرو، اچھائی کرو، بلائی کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں جس کے ساتھ تمہاری دشمنی تھی نا، جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے، تم نے اچھائی کی ہے، اللہ فرماتے ہیں اسی دشمن کو تمہارا گرم دوست بنا دوں گا۔ تو عفو درگزر کا ایک فائدہ یہ ہوا آیت سے، ایک تو اس میں امر بھی ہے اور ایک فائدہ بھی ہے کہ جس کے ساتھ ہماری دشمنی تھی خدا نخواستہ، اس نے ہمارے سے زیادتی کی تھی اور ہم نے اس کے ساتھ اچھائی کی، یعنی اس کو معاف کر دیا، تو اللہ فرماتے ہیں اسی دشمن کو میں تمہارا دوست بناؤں گا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ آیات بھی ہمارے لیے کافی ہے اگر اس کی تفسیر میں چلا جاؤں۔ آج دیکھیے لوگوں کی بڑی بڑی پریشانیاں، بیماری کی پریشانی، کاروبار کی پریشانی، اولاد کی بہت، اور ایک پریشانی لوگوں نے یہ بنا کے رکھی ہے کہ فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، فلاں نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، انتقام کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ڈپریشن، ٹینشن، کب موقع ملے کہ میں اس سے بدلے لے لوں، اور اس نے مجھے ایسے کیوں کہا، مجھے کیوں بے عزت کیا، یہ ایک اور پریشانی۔ اس پریشانی کا خاتمہ قرآن نے بتایا کہ معاف کرو تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ جب ہم معاف کریں گے پریشانی ختم ہو جائے گی۔ وہی بندہ جو آج میرے ساتھ دشمنی میں کھڑا ہے، وہ اللہ فرماتے وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ جب دشمنی ختم، دوستی آ گئی، خود بخود ٹینشن ختم۔ ٹینشن ہمارے ہاتھ میں، ڈپریشن ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنے لسٹ کے انتخاب کریں یا اس کو ہم مسترد کر دیں۔ تو قرآن نے کہا کہ مسترد کرو، آگ لگاؤ اس ٹینشن کو اور یہ معاف کیا کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ اللہ۔ ایک فائدہ حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے بیان کیا، بہت زبردست فائدہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم عزت چاہتے ہو تو معاف کیا کرو۔ وہ لمبی حدیث ہے، چلو میں پوری سناتا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ میں ان کے اوپر قسم کھاتا ہوں۔ ثلاث اقسم علیہن،
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 چیزیں ایسی ہے کہ اس کے اوپر، یہ احمد کی اور ترمذی کی روایت ہے کہ میں ان 3 چیزوں کے اوپر قسم کھاتا ہوں۔ ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے، مال اس کا کبھی کم نہیں ہوگا۔ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ اس کا مال کبھی کم نہیں ہوگا۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس بات کی قسم کھا کر کے، تو آپ علیہ السلام کی قسم تو قسم ہے کہ جو کسی بندے کو معاف کرتے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھاتا ہے۔ اگر میں آپ چاہیں کہ ہماری عزت بڑھے، ہم لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیں۔ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کسی بندے کو معاف کرتا ہے، کسی بھی بندے کو، بیوی ہے، اولاد ہے، رشتہ دار ہے، محلے دار، کوئی مسلمان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھائے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب میں کسی کو معاف کروں گا لوگ کہیں گے یہ کمزور ہے، ڈر گیا، ایسا ہے نا ہمارے معاشرے میں، اور اس سے میری عزت کم ہو جائے گی کہ انتقام نہیں لے سکتا، اور یہ ہے وہ ہے۔ حضور علیہ السلام اس کے برعکس فرما رہے کہ اگر عزت بڑھانا چاہتے ہو تو معاف کیا کرو۔ ہم نے تو سنا ہے بڑوں سے کہ ساری زندگی ایک آدمی دشمنی کرتا ہے اور مرتے وقت وصیت کرتے اولاد سے کہ میرے بعد اس دشمنی کو تم نے برقرار رکھنی ہے، تمہارا چاچا جو میرے بھائی ہے اس کے ساتھ دشمنی کرو، اپنے ماما کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، کہتے ہیں لوگ۔ حالانکہ چاہیے تو یہ کہ ان کو معاف کر لیتے ہیں، اولاد کو بھی دشمنی، یہ عقل مندی نہیں، یہ کم عقلی ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے اس حدیث میں فرمایا اگر عزت چاہتے ہو، عزت، تو لوگوں کو معاف کیا کرو۔ میرے عزیز دوستو، معاف کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے بزرگوں کا شیوا ہے۔ کہتے ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ مجھے بزرگوں کی جو ہے وہ کچھ نشانیاں چاہیے، ان کی مختلف عادتیں کہ مجھے ان کا پتہ چل جائے۔ تو انہوں نے کہا چھوڑو، انہوں نے کہا کہ نہیں، مختصر قصہ ہے۔ تو ان بزرگ نے فرمایا آپ دہلی میں جائیں، ایک جگہ بتائی، وہاں 3 بزرگ بیٹھے ہوئے، ہر ایک بزرگ کو ایک ایک مکہ مارو، تم کو پتہ چل جائے گا کہ بزرگوں کی طبیعت کیسی ہوتی ہے، کس کی طبیعت کیا اور کس کی طبیعت کیا ہے۔ یہ وہاں چلا گیا، وہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے حسب معمول، تو جیسے یہ گیا تو ایک بزرگ کو ایک مکہ مارا، انہوں نے اس طرح سے پیچھے دیکھے بھی نہیں، اپنے کام میں مشغول رہے۔ دوسرے بزرگ کو ایک مکہ مارا تو انہوں نے پلٹ کر دیکھا اور اس کو بھی ایک مکہ مارا۔ تیسرے بزرگ کو جب مکہ مارا اس نے تو اس نے پیچھے دیکھا، اس کا ہاتھ پکڑا یہ اور کہا کوئی تکلیف تو نہیں ملی آپ کو نا؟ انسان جب کسی کو مارتا ہے تو تکلیف تو ہوتی، سہلانے لگا، یوں کرنے لگا، کوئی تکلیف تو نہیں ہو آپ کو؟ اس نے کہا کہ نہیں، کچھ نہیں بولا۔ تو یہ حیران رہ گیا، واپس ان بزرگ کے پاس آیا، پوری کہانی بتائی کہ ایک بزرگ نے کچھ نہیں کہا یہ کیا مطلب ہے؟ تو اس نے کام کی بات بتائی، فرمایا انہوں نے جو پلٹ کر دیکھا بھی نہیں، جواب بھی نہیں دیا، فرمایا وہ ایک عظیم کام میں مشغول تھے، اللہ کی عبادت میں، ذکر اذکار میں۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اگر میں اس کام کو چھوڑوں، پیچھے دیکھوں، پھر پوچھوں کیوں تو نے مجھے مارا، یا وہ جواب آپ کو دیتا تو اس کا ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کیوں میں ٹائم ضائع کروں؟ اور فرمایا اس کی مثال ایسی تھی پہلے والے بزرگ کی، جس نے نہ پلٹ کر دیکھا نہ انتقام لیا، کہ جیسے کسی کو بادشاہ آواز دے دے، کسی شخص کو کہے کہ جلدی آ جاؤ اور میں آپ کو انعامات سے نواز رہا ہوں، تو اگر وہ آدمی راستے میں جا رہا ہو، بادشاہ کہ جلدی جلدی میرے پاس آؤ تاکہ میں آپ کو انعامات دوں، اگر اس کو کوئی مکہ مارے وہ پلٹ کر دیکھے گا؟ نہیں دیکھے گا، وہ کہتے مکے سے کیا ہوتا ہے، مجھے وہاں انعام مل رہا ہے۔ اور میں اس بزرگ کی یہی مثال ہے کہ ان کو اللہ کے ہاں
انعامات ملنے ہیں ذکر پہ، تلاوت پہ، امت کی فکر میں، تو ان چیزوں کو نہیں سوچتے ہیں۔ آگ لگاؤ، کیوں میں اپنا وقت ضائع کروں؟ آگے سنو، کہا وہ دوسرے بزرگ نے تو مجھے مکہ مارا، اس نے کیوں مارا؟ یہ بھی سننے والی بات، اور میں اس نے بھی اچھا کیا۔ اس نے آپ کو مکہ اس لیے مارا کہ شریعت کی اجازت ہے، کوئی کسی کو ایک مکہ مارے وہ اس کو ایک مکہ مارے، دو مارے تو دو مارے، تین تو تین، اس کی اجازت ہے، شریعت نے اس کی اجازت ہے، تو اس نے اس کے اوپر عمل کیا۔ اور اصل بات یہ ہے، اصل بات کہ مکہ اس لیے مارا اس نے کہ اگر مکہ نہ مارتا تو چونکہ ولی تھا، اللہ کا مقرب بندہ تھا، وہ کچھ نہ کہتا، اللہ تعالیٰ تم کو پکڑ لیتا۔ تو وہ چاہ رہے تھے کہ اللہ اس کو نہ پکڑے، اللہ تعالیٰ اس کو نہ پکڑے۔ اگر وہ اس کو چھوڑ دیتا تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتا، مار لیتا اس کو، اور پھر اللہ زیادہ مارتا۔ تو اس نے کہا چلو یار یہ اللہ کی گرفت سے بچ جائے۔ اور نمبر 3 کہ اس نے نہ پلٹ کر دیکھا، بلکہ پلٹ کر دیکھا اور اس کا ہاتھ سہلانے لگا اور کہا تکلیف تو نہیں ہوئی، کہ یہ بھی ایک طبیعت ہے، یہ بھی ہمارے بزرگوں کی ایک فطرت ہے یا ان کی طبیعت۔ تو ہم بزرگوں کے نام لیتے ہیں، میں بھی لیتا ہوں، آپ بھی نام لیتے ہیں، نام لینے سے کچھ نہیں ہوتا، ان کا عملی کام جو ان لوگوں نے اختیار کیا ہم اپنی زندگیوں میں لے کے آئے۔ تو میرے عزیز دوستو، عفو درگزر عظیم صفت ہے، اپنے اندر پیدا کریں۔ اگر میں چاہوں، آپ چاہیں کہ اس دنیا میں ہمیں لوگ معاف کرے، ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی نا، ہمیں معاف کرے، کل قیامت کے دن اللہ ہمیں معاف کرے، تو بس ہم درگزر شروع کر دیں، عفو درگزر، عفو درگزر۔ گھر والے ہیں، ان سے غلطی ہو گئی، اللہ کے لیے معاف کریں، اولاد ہے، اسی طرح محلے دار ہے، بے عزتی کی ہے، خدا کے لیے جو ہے ان کو معاف کیا کریں۔